السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نماز کی پابندی کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی روحانی و جسمانی صحت کی ضامن۔ نماز کی پابندی روحانی و جسمانی صحت کی ضامن، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ یہاں تک ہو گیا تھا ہمارا، یہاں تک ہو گیا تھا۔ اب چلیے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ رب زدنی علما۔ جی، نماز کی ادائیگی کے لیے بدن و کپڑے اور جگہ کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ صرف بدن و کپڑے اور جگہ کی پاکی و صفائی سے ہی بے شمار بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو بدن کو، کپڑے کو یعنی جگہ کو پاک کر رہے ہیں، تو اس سے اطراف کی جو بھی گندگی ہے وہ نکل جاتی ہے اور وہ گھر، وہ جگہ صاف ہو جاتا ہے اور بدن بھی صاف ہو جاتا ہے۔ ظاہری پاکی و صفائی کے علاوہ نماز کی ادائیگی کے لیے روحانی پاکی بھی ضروری ہے۔ یعنی روحانی پاکی کیسا کہ اچھے سے نیت کرے، خشوع و خضوع سے میں پڑھوں گی، نیت کر لے، تو اب یہ روحانی پاکی ہے۔ یعنی جنابت و ناپاکی کی حالت میں نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، لہذا پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ جسم کی پاکی بھی ضروری ہے اور روحانی پاکی بھی بہت ضروری ہے۔ تو اب جسم تو پاک ہو رہا ہے اور غسل کر کے وہ اس کو پاک کر لے، وہ کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، صفائی و ستھرائی کی بات کسی نہ کسی حد تک ہر مذہب میں مل جائے گی، لیکن پاکی و طہارت کا جو نظام مذہب اسلام نے پیش کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اور حقیقی بات یہ ہے کہ طہارت و لفظ کا کسی دوسری زبان میں ایسا ترجمہ بھی نہیں ہو پاتا جس سے اس لفظ کے مفہوم کا حق ادا ہو جائے، اور تمام ظاہری صفائیوں کے باوجود مذہب اسلام میں نماز کی ادائیگی سے قبل وضو کو ضروری قرار دیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے پہلا یہ فرض کیا ہے کہ وضو کرے۔ وضو، دیکھیے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو سے سب صاف ہو جاتا ہے اور ضروری یہ قرار دیا گیا ہے، یعنی بے وضو نماز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اور وضو میں جسم کے ان حصول کو دھونے اور صاف کرنے کا حکم ہے جو اکثر کھلے رہتے ہیں اور باہر کی دھول مٹی اور جراثیم ان پر لگے رہتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ ہے، پیر ہے اور منہ ہے، اور یہ سب صاف کرنے میں یہ وضو بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ وضو کر کے ان خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جو وضو کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ان کے جہاں جہاں وہ وضو کا پانی لگے گا تو ان کے وہ اعضاء چمکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا کے سائنسداں اور ماہرین طب کا اتفاق ہے کہ بے شمار بیماریاں صفائی اور ورزش کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسے کہ بے شمار بیماریاں صفائی اور ورزش کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو صفائی وضو سے ہو گئی اور پھر ورزش ہو گئی نماز سے، تو یہ دونوں بھی اگر نہیں ہے تو تمام بیماریوں کا وہ شمار میں آ جاتا ہے۔ روحانی و جسمانی ہر طرح کی پاکی و صفائی، اور اس کے بعد سر سے پاؤں تک ہر عضو کی ورزش نماز میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں اور ویدوں اور بھگوت گیتا میں یوگا کی تعلیمات ملتی ہے، جو صرف ایک ورزش نہیں بلکہ اس میں کیے جانے والے اعمال و اوقات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کا تعلق ہندو مذہب کے رسم و رواج سے ہے۔ یوگا چند سالوں سے سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ اس موقع پر ہم مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ روزانہ پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کے ساتھ جسم کے لیے ضروری ورزش بھی موجود ہے۔ کس میں؟ نماز میں۔ تو اسی لیے یہ بہت کرنا ضروری ہے، یعنی نماز پڑھ لے، تاکہ وہ مرنے کے بعد پہلا سوال اس کا نماز کا ہوگا۔ فرشتے نماز کے بارے میں
اس کے پوچھیں گے اور اچھی شکل میں آئیں گے اس کے پاس۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو انسان کی زندگی سے متعلق ہے وہ ہے نماز، جس میں خالق و رزاق کائنات سے مناجات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایمان کے علاوہ صرف نماز کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی، باقی تقریباً سارے احکام مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمام احکام جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں نازل فرمائے، مگر نماز ایسا مہتم بالشان عمل ہے کہ اس کی فرضیت کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعجاز کے ساتھ آسمانوں کے اوپر بلا کر معراج کی رات میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، تو اتنی اچھی نعمت ہم کو ملی ہے تو اس کے ضائع نہیں کرے اور اچھے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ اور ہم یہ مذہب ہی ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مذہب کو چنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے گزارش ہے کہ ہم کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائیں۔ انشاءاللہ تیسرا پارٹ پھر لے کر آؤں گی، تب تک جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔